پہلے وہ سلطان جلال الدین کی طرف سے آنے والے مخبر کی راہبری میں مرند شہر کی طرف گئے۔ سلطان نے وہاں جو اپنے حرم اور اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے بیوی بچوں کے رہنے کا انتظام کیا تھا، اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے دیکھا کہ بہترین اور عمدہ انتظام تھا۔ سلطان کے حرم اور اپنے بیوی بچوں کو اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے مرند شہر میں چھوڑا۔ پھر وہ مرند شہر سے اپنے لشکروں کے ساتھ قلعہ شیر کبوت کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو شکست دینے کے بعد چغتائی نے 2 خاصے بڑے لشکر سلطان جلال الدین سے نمٹنے کے لیے قلعہ شیر کبوت کی طرف روانہ کیے تھے۔ ایک لشکر ایک منگول سردار توشہ خان کی کمانداری میں تھا اور دوسرا لشکر ایک دوسرے منگول سردار ارتقائی خان کی سپہ سالاری میں کام کر رہا تھا۔ جن دنوں اورخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار تبریز کے نواح میں منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے، اسی وقت منگول سردار توشہ خان اور ارتقائی خان اپنے لشکروں کو لے کر خفیہ راستوں کے ذریعے سلطان جلال الدین کو گرفتار کرنے یا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے قلعہ شیر کبوت کا رخ کیے ہوئے تھے۔ سلطان جلال الدین کے پاس قلعہ شیر کبوت میں چھوٹا سا ایک لشکر تھا، تاہم اس نے گرد و نواح سے لشکر میں نئے جوان بھرتی کر کے ان کی تربیت کا کام شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ سلطان کو خبر ہوئی کہ ایک منگول سردار توشہ خان ان پر حملہ آور ہونے کے لیے قلعہ شیر کبوت کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ دوسرا منگول سردار توشہ خان کے پیچھے پیچھے قلعہ شیر کبوت کا رخ کر رہا تھا، اور پھر رات کی تاریکی میں وہ قلعہ شیر کبوت کے نواح میں ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ سلطان کے مخبروں کو تقائی خان کے گھات میں بیٹھنے کی کوئی خبر نہ ہوئی تھی، لہٰذا خود بھی سلطان تقائی خان کی اس گھات سے بے خبر ہی رہا۔ سلطان جلال الدین کو توشہ خان کی آمد کی اطلاع ہو چکی تو اس نے قلعہ شیر کبوت سے باہر نکل کر توشہ خان سے نپٹنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ جب سلطان کے مخبروں نے اطلاع کی کہ منگول سردار توشہ خان قلعہ شیر کبوت سے صرف چند میل دور رہ گیا ہے، تب سلطان کے پاس جس قدر لشکر تھا اسے لے کر سلطان قلعہ شیر کبوت سے باہر خیمہ زن ہوا تاکہ توشہ خان آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ نہ کرنے پائے۔ اگلے روز توشہ خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ شیر کبوت کے پاس آیا اور سلطان جلال الدین کے سامنے خیمہ زن ہو گیا۔ اس کے آتے ہی سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کی صفیں درست کی، شاید وہ وقت ضائع کیے بغیر توشہ خان پر ضرب لگا کر اسے بھاگنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے توشہ خان نے بھی جنگ کے لیے اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب دونوں اپنی اپنی صفیں درست کر چکے تو منگولوں نے جنگ کی ابتدا کی۔ توشہ خان اپنے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے لشکر پر شعلہ شیطانی، اندھی سرگرمیوں میں شور قیامت، اپنے پورے حربی تجربے، ذوق جنگ آوری اور مذہوم ارادوں کی طرح سلطان جلال الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین نے بھی اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ کمال انقلابی شعور، سچائی اور حلم، زندگی کی تڑپ، بے غم اور بے باک جذبوں کی طرح منگولوں کا مقابلہ کیا اور ان پر جوابی ضربیں لگانے لگا۔ قلعہ شیر کبوت کے باہر گھمسان کا رن پڑا۔ کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ جنگ میں سلطان جلال الدین غالب اور منگول سردار توشہ خان مغلوب ہوتا دکھائی دینے لگا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ سلطان جلال الدین نے منگولوں کے لشکر کے ایک حصے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ قریب تھا کہ منگول سردار توشہ خان کو بدترین شکست ہوتی کہ قریب ہی گھات میں بیٹھا ہوا دوسرا منگول سردار تقائی خان اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور سلطان جلال الدین کے لشکر کی پشت کی طرف سے وہ ماضی کی بازیافت سے اٹھتی خباثت فطرت، اجتماعی زندگی کی قدروں میں اٹھتے فحش کے مرکز اور جنسی عصیان کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس دو طرفہ حملے سے سلطان جلال الدین کے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ بیچارہ اقوام و ملل کے عروج و زوال میں قصص و حکایات اور داستان ترازیوں میں ڈوبے جذبوں کی طرح کبھی آگے کبھی پیچھے اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا نہ صرف پوری طرح جنگ میں حصہ لے رہا تھا بلکہ زور سے پکارتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بھی بلند کرتا جا رہا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں سلطان جلال الدین کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بزم دنیا اور نگار خانہ ہستی میں
कोई बेबस इंसान अपनी तामीर पसंद तबाह को साथ साथ लिए शर्क़ व गर्ब और शिमाल व जुनूब की तरह सरगर्दा होने पर मजबूर कर दिया गया हो। आखिरकार अपने लश्कर को किसी कदर दुरुस्त करने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने खुद तोशा खान का मुकाबला करना शुरू किया, जबकि तिकाई खान की पेशकदमी को रोकने के लिए सुल्तान जलालुद्दीन ने अतर खान की कमानदारी में लश्कर का एक हिस्सा दे दिया था। लेकिन मंगोलों के मुकाबले में सुल्तान जलालुद्दीन की मुज़ाहमत ज्यादा देर तक काम न कर सकी, इसलिए कि मंगोलों के उन दोनों लश्करों के मुकाबले में सुल्तान के लश्कर की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर थी और सुल्तान के लश्कर में ज्यादातर लश्करी अभी नौ आजमूदा थे और उन्हें जंग का वसी तजर्बा न था। इसके अलावा वो जंग में पहली बार मंगोलों का सामना कर रहे थे, इसलिए ज्यादा देर तक वो जमकर मंगोलों से लड़ न सके और उनके अंदर शिकस्त व रेख्त के आसार नुमायां होते चले गए थे। इस दो तरफा हमले से अब सुल्तान जलालुद्दीन के लश्कर की हालत ऊंट कटारे के कांटों जैसी वीरान, तेल की खाली कुप्पी जैसी उदास, लुटे हुए ताकिस्तान जैसी बेआब, शराबों में फंसे बयाबानों और वीरानों जैसी काबिले रहम होकर रह गई थी। सुल्तान ने जब देखा कि एक तरफ तोशा खान और दूसरी तरफ से तिकाई खान उसके लश्कर का कत्लेआम शुरू कर चुके हैं, तो फिर अपने बचे खुचे लश्कर को लेकर सुल्तान जलालुद्दीन और अतर खान कला शेर कबूत से मरंद शहर की तरफ भाग खड़े हुए थे और खान और पासबानों के सिपासालार मरंद से कला शेर कबूत की तरफ अपने लश्करों के साथ सरपट घोड़ों को दौड़ाते चले जा रहे थे कि एक जगह और खान और पासबानों के सिपासालार ने फौरन अपने घोड़ों की लगामें खींचते हुए उन्हें रोक दिया। फिर उन दोनों ने अपने पीछे अपने लश्करियों को भी रुक जाने का इशारा कर दिया था, इसलिए कि उनके सामने उनका एक मुखबिर उनकी राह रोके खड़ा हुआ था। दोनों लश्करों को रुक जाने पर वो मुखबिर नजदीक आया और खान और पासबानों के सिपासालार के सामने अपने घोड़े को रोकते हुए कहने लगा, मैं आप दोनों के लिए सुल्तान के हवाले से एक बुरी खबर रखता हूँ। सुल्तान जिन्होंने कला शेर कबूत में क़याम कर रखा था और वो नई भर्ती करके लश्करियों की तरबियत देने का काम शुरू किए हुए थे, उन पर एक आफत टूट पड़ी। पहले एक मंगोल सरदार नाम जिसका तोशा खान है अपने लश्कर के साथ कला शेर कबूत की तरफ आया। उसकी आमद की इत्तला मिलते हुए सुल्तान जलालुद्दीन ने कला शेर कबूत से बाहर निकलकर उसका मुकाबला करने का इरादा किया। किले के बाहर सुल्तान जलालुद्दीन और तोशा खान के दरमियान हौलनाक जंग हुई। ऐन उस मौके पर जब सुल्तान जलालुद्दीन तोशा खान को बदतरीन शिकस्त देकर उसे भाग जाने पर मजबूर कर चुके थे, अचानक घात से एक मंगोल लश्कर नमूदार हुआ और अपने एक सरदार तिकाई खान की सरकर्दगी में सुल्तान जलालुद्दीन की पुश्त की तरफ से हमलावर हो गया। इस दो तरफा खूंखार हमले की बिना पर सुल्तान जलालुद्दीन को शिकस्त हुई है, लिहाजा सुल्तान जलालुद्दीन अपने बचे खुचे लश्कर के साथ मरंद शहर में तुम दोनों से आ मिलने के लिए सरपट दौड़े चले आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे दोनों मंगोल सरदार तोशा खान और अर्तकाई खान सुल्तान का ताक़ुब करते चले आ रहे हैं। ये खबर सुनकर पासबानों के सिपासालार और खान दोनों फिक्रमंद हो गए थे। थोड़ी देर तक खामोशी रही। इसके बाद और खान ने उस मुखबिर को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि सुल्तान जलालुद्दीन मंगोलों के आगे आगे भागते हुए यहाँ से कितने फासले पर होंगे? इस पर मुखबिर फौरन बोला और कहने लगा, मेरे ख्याल में अगर वो यहाँ से ज्यादा 5 मील के फासले पर होंगे। इस पर और खान फौरन बोला और पासबानों के सिपासालार को मुखातिब करके कहने लगा, देख पासबान मेरे भाई, अब जबकि सुल्तान जलालुद्दीन मंगोलों के आगे आगे भागते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं यहीं मंगोलों से निमटने का काम शुरू कर देना चाहिए। देख मेरे भाई, कला शेर कबूत की तरफ जाने वाली इस शाहरा के बाएं जानिब में घात में मैं बैठ जाता हूँ, जबकि दाएं तरफ तुम अपने लश्कर के साथ घात में बैठ जाओ। और जब सुल्तान जलालुद्दीन यहाँ से गुजरने लगें और उनके पीछे पीछे ताक़ुब करते हुए मंगोल यहाँ पहुंचे, पहले तुम मेरे भाई अपनी घात से निकलकर मंगोलों पर हमलावर होना। तुम्हें हमलावर होते देखकर सुल्तान संभलेंगे और वो पलटकर हमलावर हो जाएंगे। इसके बाद मैं भी घात से निकलकर मंगोलों पर टूट पड़ूंगा। इस तरह इस से तरफा हमले से हम मंगोलों का कत्लेआम करके उनका खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे। इस पर पासबानों का सिपासालार बोला और कहने लगा,
اور خان میرے بھائی، تمہاری تجویز بہت عمدہ ہے اور اسی پر ہم عمل کریں گے۔ اس کے بعد پاسبانوں کا سپہ سالار اس آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ منگول سردار توشا خان اور دوسرا تکائی خان، ان دونوں کی سرکردگی میں جو لشکر سلطان جلال الدین کا تعاقب کر رہا ہے، اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ اس پر وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، جی میرے ناقص اندازے کے مطابق توشا خان اور تکائی خان کے لشکریوں کی تعداد 50,000 سے کسی صورت کم نہ ہوگی۔ اس کے بعد اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر وہ پہلے سے طے شدہ تجویز کے مطابق اپنے لشکریوں کو لے کر شاہراہ کے دائیں بائیں جانب گھات میں بیٹھ گئے تھے۔ مرند شہر کی طرف جانے والی شاہراہ پر منگول سردار توشا خان اور تکائی خان فنا اور جہنم کی کڑی رات، موت کے گرداب، قدموں کی دھمک اور جبر کے دیوتا کے باطل خیالات کی طرح بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ سلطان جلال الدین کا تعاقب کر رہے تھے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک پاسبانوں کا سپہ سالار تغیر رازدار، شجاعت کی سوچوں سے سجی سرگوشی کی طرح اپنی گھات سے نمودار ہوا۔ پھر وہ بادلوں سے خالی آسمان سے لے کر زمین کی جڑوں تک پھیل جانے والی سوز و ساز سے بھری تکبیریں بلند کرتا ہوا، شہر شہر پکارتی موت، چار سو بھڑکتی آگ، ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر پر فنا کی تحریریں لکھنے والے عناصر، رگوں میں بولتے لہو اور جسموں کو تار تار کر دینے والے عزم کی طرح تعاقب کرنے والے منگولوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان جلال الدین نے جب دیکھا کہ ان کا تعاقب کرنے والے منگولوں پر گھات سے نکل کر پاسبانوں کا سپہ سالار حملہ آور ہوا ہے، تو وہ بھی منگولوں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے رک گئے۔ وہ اس چوپان کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ مڑے جس کے ریوڑ میں بھوکے بھیڑیے گھسائے ہوں۔ پھر وہ ظلمت و اندوہ اور تیرگی کو کھدیڑ دینے والے لوہے کے عصائے آفاق کی رفتوں پر محیط کسی خضر راہ اور خاک و خاکستر کر دینے والی خونخوار امنگوں کی طرح مڑ کر منگولوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے منگول سردار توشا خان اور تکائی خان نے فوراً اپنے لشکروں کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ توشا خان نمرود کی آگ، شداد کے جبر، فرعون کے کبر و نحوست اور شیطنت کے تاریکی کی طرح پاسبانوں کے سپہ سالار پر حملہ آور ہونے لگا، جبکہ تکائی خان ابتلا کی ساعتوں پر جوش بہتے لاوے وقت کے سینے میں پنہاں سنسناتی پرشور ہواؤں کی طرح سلطان جلال الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ منگول سردار توشا خان اور تکائی خان کو پوری امید تھی کہ وہ سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن عین اس وقت جب کہ منگول سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے سامنے زندگی اور موت کا کھیل شروع کر چکے تھے، شاہراہ کے بائیں جانب سے اور خان اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے سینے پر معجزن شعلہ خوں سامان لہروں از افق تا افق قلزم کے بکھرتے زرد اور صحرا کی تپتی ریت کی طرح اپنے گھات سے نکلا۔ پھر وہ زمین کے ذرے ذرے، دریاؤں کے قطرے قطرے، نگاہوں کی وسعتوں، ذہن کی کشادگیوں میں بجلی کی سی کڑک اور زلزلوں کی دھمک بھر دینے والی پرجوش تکبیریں بلند کرتا ہوا داستان ہے ذریں رقم کرنے والے کسی تقدیس کے پاسبان اور نقش باطل سے ابھرنے والے جوہر لا تخف کی طرح ابھرنے والے کسی فرزند جلیل کی طرح آگے بڑھا، اور ہر قدم پر موت کا خوف پھیلاتی طغیانیوں، آگ کو بھڑکاتی، قہر کو خونخوار بناتی شدید قوی عداوتوں کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اب سامنے کی طرف سے سلطان جلال الدین، دائیں جانب سے پاسبانوں کا سپہ سالار اور بائیں جانب سے اور خان اپنے لشکروں کے ساتھ طوفانوں اور قہرمانیوں کی طرح منگولوں پر نزول کرنے لگے تھے۔ میدان جنگ میں شور بڑھنے لگا، موت لہو کے آنچل میں منہ چھپائے ادھر ادھر بھٹکنے لگی تھی۔ حیوانی جبلت، اعصابی ذوف، سرا کے دورے ہر سو رقص کرنے لگے تھے۔ ہڈیوں میں بے قراری، دلوں میں کراہ، روحوں کی شادمانیوں میں آہیں، بعید و بلند ہمتوں میں پستی و فرار اور فخر و سرفرازیوں میں قہر شدید بھر دینے والے لمحے اپنا رنگ جمانے لگے تھے۔ قلعہ شیر کبوت سے مرند کی طرف جانے والی اس شاہراہ پر کافی دیر تک گھمسان کا رن پڑا، اور آخر کار سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے سہ طرفہ حملوں نے منگول سردار توشا خان اور تکائی خان کے لشکریوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ توشا خان اور اس کا ساتھی سردار تکائی خان محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے ساتھیوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے،
اور اگر جنگ یوں ہی جاری رہی تو وہ لمحہ زیادہ دور نہ رہے گا کہ سامنے کی طرف سے سلطان جلال الدین، بائیں طرف سے اور خان اور دائیں طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار بری طرح منگولوں کا قتل عام شروع کر چکے ہوں گے۔ اس صورتحال کا اندازہ لگانے کے بعد توشا خان اور تکائی خان دونوں اپنے لشکریوں کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اب بھاگنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ دور تک انہوں نے منگولوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ اس جنگ میں توشا خان اور تکائی خان کے علاوہ جس قدر منگول تھے ان سب کو سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے اپنے لشکریوں کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ منگول لشکروں کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ مرند کی طرف جانے والی شاہراہ پر آیا۔ جو چیزیں وہاں منگول چھوڑ کر بھاگے تھے ان پر قبضہ کرنے لگا تھا۔ خان منگولوں کا امیر الامراء قراچار برلاس اور سپہ سالار چارمغان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ انہی میدانوں کا رخ کر رہے تھے جہاں تھوڑی دیر پہلے مرند کی طرف جانے والی شاہراہ کے کنارے سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے منگول سپہ سالار توشا خان اور تکائی خان کو بدترین شکست دے کر ان کا خاتمہ کیا تھا۔ یہ خبر ملنے کے بعد سلطان جلال الدین نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اسی شاہراہ کے کنارے اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دے کر پڑاؤ کر لیا تھا۔ اسی روز منگول بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ دوسرے روز جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کی، پھر چغتائی نے حملہ آور ہونے کی ابتدا کی۔ کیونکہ مرند کی طرف جانے والی شاہراہ پر سلطان جو کچھ منگول چھوڑ کر بھاگے تھے وہ سمیٹنے میں مصروف تھا کہ سلطان کے مخبروں نے یہ اطلاع دی تھی کہ چنگیز خان کا بیٹا چغتائی خان منگولوں کا امیر الامراء قراچار برلاس اور سپہ سالار چارمغان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ انہی میدانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ دوسرے روز جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کر لی تھیں۔ پھر چغتائی نے حملہ آور ہونے کی ابتدا کی۔ چغتائی نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وسطی حصہ اس نے اپنے پاس رکھا تھا، دایاں بازو قراچار برلاس کی سرکردگی میں اور بائیں پہلو کو چارمغان کی کمانداری میں رکھا گیا تھا۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں سلطان جلال الدین نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وسطی حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا، بائیں جانب پاسبانوں کے سپہ سالار کو اور دائیں جانب اور خان کو رکھا گیا تھا۔ گو منگولوں کے لشکر کے مقابلے میں سلطان جلال الدین کے لشکر کی تعداد کئی گنا کم تھی، اور یہ لشکر چونکہ پہلے جنگ کر چکا تھا اور تھکا ہوا تھا، پھر بھی سلطان نے مرند کی طرف جانے والی شاہراہ کے کنارے منگولوں سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ حملے کی ابتدا چغتائی نے کی تھی۔ چغتائی، قراچار برلاس اور چارمغان اپنے لشکروں کو آگے بڑھاتے ہوئے گھور اندھیروں کے سمندر، روباہ و لومڑی کی پوری مکاری، آتش مزاجی، تمرد، قساوت قلبی، انتقام کی پیاس اور فائل شر و ظلمت کی طرح سلطان جلال الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے بھی منگولوں کے حملوں کو روکنے کے بعد غضب کی خونخواری، بھیانک عداوت اور موت کی خاک کی طرح منگولوں پر جوابی حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ اپنے تیز اور جان لیوا حملوں سے سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار منگول لشکر کی صفوں میں اس طرح گھستے چلے گئے جیسے قرن در قرن، عہد در عہد، نسل در نسل جل جانے والا زہر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ مرند کو جانے والی شاہراہ کے کنارے ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مختصر لشکر ہونے کے باوجود سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے اپنی بہترین جرت مندی اور عمدہ جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ عین اس وقت جبکہ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں منگولوں کی شکست یقینی ہو چکی تھی اور چغتائی، قراچار برلاس اور ارمغان سلطان جلال الدین کے سامنے سے شکست تسلیم کرتے ہوئے بھاگنے کی فکر میں تھے، سلطان جلال الدین کے لشکر کی پشت کی طرف سے قتلغ خان بدی کی دھول، فسق و فجور کے سے حریف کے مقابلے کھیتیاں، کھلیان جلاتے کسی شیطان مجسم کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ لگتا تھا قتلغ خان نے اندر ہی اندر منگولوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا ہو، اور اس وقت جبکہ منگولوں کو سلطان جلال الدین کے ہاتھوں شکست ہونے ہی والی تھی